داتا صاحب علیہ رحمہ آپ نے وہاں جس طرف کھجوریں ہیں نا کھجوریں، وہاں ایک انگریز کی قبر ہے. اس انگریز کی قبر کی وجہ یہ ہے، یہ جو کہتے ہیں آؤ اللہ کی دین کی بات ہوگی، آخرت کی بات ہوگی، اللہ سے ڈرو، آخرت کا خیال کرو، تو جن کے صدقے سب کچھ ملا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، ان کی بات ہی کوئی نہیں. ان کے ہاتھ پر نا لندن میں ایک بندہ مسلمان ہو گیا. جب وہ مسلمان ہوا انگریز تو کہنے لگا کہ مسلمان تو میں ہو گیا، لیکن میں نے قرآن پڑھا ہے کہ جناب سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک وزیر آصف بن برخیہ وہ تخت بلقیس اتنا بڑا اٹھا کر لایا آنکھ جھپکنے سے پہلے. یہ بتاؤ ایک بندے کے اندر وہ پاور کہاں سے آئی، کیسے کس پاور سے وہ لایا؟ اب یہ تو نبی کی پاور نہیں مانتے، آصف بن برخیہ کی پاور کس نے مان لی؟ ہنسنے والی بات نہیں، یہ رونے والی بات. یہ تو لوگوں کو کہتے ہیں نہیں کوئی کچھ نہیں کر سکتا. انگریز نے کہا میں نے تمہارا قرآن پڑھا اب تو میں بھی مسلمان ہو گیا. بتاؤ وہ آصف بن برخیہ انسان ہو کر کس پاور سے لایا آنکھ جھپکنے سے پہلے اتنا بڑا تخت؟ انہوں نے اگر مگر کی، اور کہنے لگا کہ اگر مگر نہ کرو میں نے جواب دو. جواب ان کے پاس تھا ہی نہیں. تو انگریز کہنے لگا بات یہ ہے کہ میں مسلمان تو ہو گیا لیکن اب میں کافر نہیں ہوتا دوبارہ، لیکن میرا یہ قرض ہے اسلام پر، مجھے اس کا جواب چاہیے. اب وہ بیچارے وہ لوٹے بسترے اٹھائے پھرتا رہا دین کی خدمت کے لیے. پھر لاہور آیا، پھر لاہور کبھی یہ کدھر لے جائیں کبھی کدھر لے جائیں، یہ بارڈر دیکھو، یہ فلاں دیکھو، یہ فلاں دیکھو. اس نے کہا میں نے مینار پاکستان نہ وکھاؤ، میں نے دسو آصف بن برخیہ کیویں لے آیا تھا، میں وابٹا ہاؤس ویکھن نہیں آیا، مجھے بتاؤ کیسے. لیکن جب وہ مینار پاکستان سے واپس اسے لے جا رہے تھے تو دادا صاحب کے قریب سے گزرا. پردوں میں چھپا ہو تو چشم بینا دیکھ لیتی ہے، اور زمانے کی طبیعت کا تقاضا دیکھ لیتی ہے. انوکھی وضع سارے زمانے سے نرالے ہیں، الہی عاشق کون سی بستی کے رہنے والے. جب وہاں سے گزرا نا تو میرا ایمان یہ ہے کہ دادا صاحب نے خود اس کا منہ پھیرا ایسے. وہاں سے جب گزرا تو کہنے لگا یہ کون ہے، یہ مزار کے یہ گنبد کس وقت؟ انہوں نے کہا یہاں شرک ہوتا ہے، یہاں شرک ہوتا ہے. بھائی یہاں کوئی تعجب کی بات ہے، جب حضور کے سامنے یہ بکواس کرتے ہیں شرک ہوتا ہے، تو داتا صاحب کے سامنے ان کا بکواس کرنا کوئی محال تو نہیں نا. جو حضور کے سامنے کھڑے ہو کر بک بک کرتے ہیں وہاں کہ ہذا حرام ہذا شرک، اتنے بڑے مفتی حضور کے سامنے بک بک کرتے ہیں. سمجھیں یہ بات. ہاں جو حضور کے سامنے کھڑے ہو کر بک بک کرتے ہیں انہوں نے ہی بم دھماکہ کرایا ہے. ہاں بالکل یہ بات ہے، اس میں کوئی الجھن والی بات نہیں ہے. جنہوں نے جنت البقیع کے مزارات گرائے انہوں نے بم دھماکہ کرایا ہے. ہاں جنہوں نے جنت المعلیٰ کے مزارات گرائے انہوں نے بم دھماکہ کرایا. جنہوں نے امیر حمزہ کے قبر انور کو ڈھایا انہوں نے بم دھماکے کرائے. اس میں امت کی دو رائے نہیں ہونی چاہیے. اب تو امت کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ کون بدبخت ہے جو چلتے چلتے کہاں تک جا پہنچا. تو کہنے لگے یہاں تو شرک ہوتا ہے. وہ انگریز کہنے لگا مجھے تو یہاں سے خوشبو آ رہی ہے، تم کہتے ہو شرک ہوتا ہے. اس نے کہا گاڑی روکو، میں نے اندر جانا ہے، گاڑی روکو. اب انہوں نے گاڑی مجبوراً روکنی تھی اس لیے کہ وہ ایک کو لے کر پوری دنیا پھر رہے تھے. یہ انگریز ہم نے مسلمان کیا، یہ انگریز ہم نے مسلمان کیا. تو جس بابے 90 لاکھ مسلمان کیتا ہوتا تھا احسان ہی کوئی نہیں. ایک انگریز دا اس مسلمان کر کے احسان کر دے پھر دے. وہ انگریز جو ہے ساتھ چل پڑے، بھائی اس کو بتائیں گے یہاں یہ شرک ہوتا ہے، یہ بدعت ہوتا ہے. ساتھ ساتھ دوڑ پڑے ساتھ ہی. جب وہ سیڑھیوں سے چڑھا تو آگے ایک بزرگ کھڑے تھے. انہوں نے معانقہ کیا، گلے لگا کر اس کو ملے اور اس کو بٹھا لیا. اور بٹھانے کے بعد اس سے پوچھا کس چیز کی طلب ہے تمہیں، کیا چاہتے ہو؟ انگریز تھا ٹھنڈے علاقے کا. اس نے کہا مجھے چائے چاہیے. انہوں نے ایسے ہاتھ کیا، چائے کی پیالی اس کے ہاتھ میں. اب وہ انگریز نے جب چائے کی پیالی دیکھی تو بے ہوش ہو کر گر پڑا. جب ہوش آیا تو وہ کہنے لگے کیا ہوا تمہیں؟ وہ کہنے لگا وہ بابا جی کدھر گئے؟ اس نے کہا چھوڑو بابا جی، تمہیں کیا ہوا؟ اس نے کہا کمینو سوال میں نے تجھ سے کیا تھا، تم سے کیا تھا کہ بتاؤ تخت بلقیس ایسے کیسے آیا؟ تو یہ پیالی دیکھی ہے؟ نے کہا ہاں. اس نے کہا یہ پاکستان کی نہیں ہے، ہندوستان کی نہیں، افغانستان کی نہیں، لندن میرے گھر کی پیالی ہے. یہ لندن میرے گھر کی پیالی ہے. میں نے سوال کیا تھا، اسلام پر میرا قرض تھا سوال کہ یہ تخت بلقیس کیسے آیا. تو بابا جی نے میرے لندن سے پیالی ایسے پکڑا کر فرمایا کہ جیسے میں نے پیالی پکڑائی تب تخت بلقیس ایسے آیا. اور کیسے آیا؟
اس نے کہا جاؤ تم زندے ہو کر جواب نہ دے سکے، صاحب مزار نے مجھے جواب دے دیا، جاؤ۔ اب کبھی گئے تو اس انگریز کی قبر پر ضرور دیکھنا ہے۔ پھر ساری زندگی داتا صاحب جھاڑو دیتا رہا، کہنے لگا میرا ایمان تو اس بابے نے بچایا۔ کل آپ نے بھی پڑھی، کس نے آیت پڑھی؟ انہوں نے پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین کا معنی یہ ہے۔ ڈی چوک میں آپ کا بیٹھنا بھی کمال ہے، لیکن اس کے ساتھ ہمارے بزرگوں کا بیٹھنا بھی کمال تھا۔ آپ اکیلے نہیں بیٹھ سکتے تھے، وکونوا مع الصادقین کا یہی معنی ہے۔ جب آپ دیکھتے تھے کہ یار یہ ویل چیئر والے اگر مر گئے تو ہمارے مرنے میں کیا ہے، تو آپ کہتے اچھا پھر ہم بھی حاضر ہیں۔ تو بات تو ہوتی ہے نا، وکونوا مع الصادقین کا معنی سمجھے آپ کیا اس کا کیا ہوتا ہے؟ اس سے ایمان بچ جاتا ہے، اس سے بندہ دلیر ہو جاتا ہے۔ ورنہ اگر ہم بھی وہاں کہتے ویل چیئر جناب، وہ ویل چیئر جب غازی صاحب کا ہم نے جلوس نکالا تھا نا پہلی بار لاہور میں، تو انہوں نے آنسو گیس پھینکے، تو میری شیخ اظہر صاحب گاڑی لائے، بیٹھے استاد صاحب بیٹھے۔ میں نے کہا استاد صاحب بیٹھ گئے تو غازی کی بات کون کرے گا؟ سارے دوڑ گئے، میرے ساتھ 5 بندے رہ گئے آنسو گیس کھاتے ہوئے۔ میں نے کہا کس نے آنسو گیس پھینکے؟ پولیس والے کہنے ہم نے تو نہیں پھینکے۔ جب مجھے سب نے دیکھا تو پھر واپس آ گئے۔ کیوں جی؟ جب میں چارپائی بچھا کر لاہور اسمبلی ہال کے باہر بیٹھا ہوا تھا تو لوگ کہتے تھے اچھا جب یہ بیٹھے ہیں تو چلو ہم بھی بیٹھ جاتے۔ تو آپ جو ہے نا، یہ بڑی بات ہوتی ہے، مولانا بلائیں تو پھر آپ آئیں، کچھ نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا، آپ صرف کھڑے ہو جائیں، بس کھڑے ہونا آپ کا کام ہے، مدد کام اس کا کرنا ہے۔ صحابہ کوئی اپنی پاور نال گئے سن بدر وچ، اپنی پاور کے ساتھ گئے تھے، انہاں سمندران جڑے گھوڑے سٹے اپنی پاور نال سٹے، تے خالد بن ولید جڑے انج بندے نو کٹ دیندے سن اپنی پاور نال۔ یہ اسلام کی پاور ہے، جب آپ اسلام کی پاور کو مانیں گے نا تو پاکستان میں نظام مصطفیٰ آ جائے گا، نظام مصطفیٰ آ جانا ہے انشاءاللہ۔ یہ مالک بن مولانا کہنے لگے آپ قم سے بات کریں کہ قم سے بھی بات یہ بن جاتی ہے، میں نکال کر جو ہے نا وہ اس کو بیان کرتا ہوں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالک بن نویرہ نو قتل کر دیتا آپ نے۔ مالک بن نویرہ نو جب قتل کیا نا تو یہ بات چلتے چلتے مدینہ منورہ میں آ گئی کہ خالد بن ولید نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا، اور اتنا دباؤ بڑا کہ صدیق اکبر کو خالد بن ولید کو معاذ جنگ سے واپس بلانا پڑا۔ اصحاب حل و عقد، ہلو نہیں پڑھنا پیا، بات میری کوئی غلطی پہ کٹو، حل کا معنی اور ہے اور حل کا معنی اور ہے، حل لکم کا معنی اور ہے، حل کا معنی اور ہے۔ صبح میری آپ کے شاگرد کہیں کہ جی استاد صاحب صرف ساری زندگی پڑھاتے رہے، ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ قرآن میں حل ہے، وہ حل اور معنی میں ہے، یہ حل و عقد ہے۔ اصحاب حل و عقد، صحابہ بڑے بڑے اجلہ صحابہ، ان کی مجلس طلب کی گئی اور خالد بن ولید کو پیش کیا گیا۔ خالد بن ولید جب مسجد نبوی شریف میں داخل ہوئے نا تو حضرت عمر اتنے جلال میں تھے کہ آپ نے ان کی پگڑی سے تیر کھینچ لیے، خون آلود تیر آپ نے لگائے ہوئے تھے، ایسے ایسے لگائے ہوئے تھے سارے۔ تو حضرت عمر نے جاتے جاتے ان کے سارے تیر اتار لیے۔ قریب تھا کہ فاروق اعظم حضرت خالد بن ولید پر ہاتھ بھی اٹھا دیتے، لیکن حضرت صدیق اکبر کی جو جلال اور ہیبت تھی نا صحابہ پر، اس کی وجہ سے حضرت عمر بولے نہیں، جا کر بیٹھ گئے اور کہا کہ آپ نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا، مالک بن نویرہ کو قتل کر دیا۔ سنیں، آج لوگوں کو گستاخیاں سمجھ نہیں آتی، فتوے علماء سے پوچھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، وہ مسلمان نہیں تھا، وہ تو کافر تھا، میں نے اس کو اس لیے مارا۔ نے کہا آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ نے کہا کہ جب میں نے اس کو کہا نا کہ تم زکوٰۃ کیوں نہیں دیتے، تو اس نے کہا کہ ان صاحبکم قد توفیا، اس نے کہا کہ تمہارے نبی کم، اس نے یہ نہیں کہا کہ ان صاحبنا، اور اس نے کہا ان صاحبکم جب کہا تو میں سمجھ گیا کہ اس کا رسول صلی اللہ سے کوئی تعلق نہیں۔ تو صدیق اکبر فرمانے لگے بالکل ٹھیک کیا تو نے جو مارا اس کو۔ یہاں تو کم سے بھی بات بن جاتی ہے، کیوں جی نا اور کم، ہاں فرمایا اس نے کم کہا، سیدنا صدیق اکبر نے کہا بالکل ٹھیک، اصحاب حل و عقد نے کہا بالکل ٹھیک، فاروق اعظم نے کہا بالکل ٹھیک، کسی نے بھی نہیں کہا۔ ایمان یہ ہوتا ہے کہ جب علماء بات کر دے نا اصحاب حل و عقد، تو پھر بات بندے کو ماننی چاہیے۔ بندے کو کل واللہ بھی نہ آتی ہو، پھر ناموس رسالت کا مسئلہ پوچھتا پھرے۔